کھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں۔ اب رہی بات کہ کس پیر کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے، کون سا مرشد ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سا مرشد وہ ہے جس کے ہاتھ پر بیعت بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا مرشد وہ ہونا چاہیے جو شریعت کا پابند ہو اور آپ کو دین سمجھا سکتا ہو، اور اسی طرح اس کے چہرے پر مکمل سنت رسول ہو، داڑھی ہو، اور اسی طرح حضور علیہ السلام کی اتباع کرنے والا ہو۔ اور پھر وہ پیر تلاش کریں، وہ مرشد تلاش کریں جو علم بھی جانتا ہو اور جس نے اپنے کسی شیخ کی صحبت میں رہ کر پہلے پیری مریدی کو سیکھا ہو اور وہ آپ کو اچھی تعلیم سے آشنا کر سکتا ہو۔ اب بعض پیر وہ ہیں جن کی نہ تو داڑھی ہے، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ تعلیم یافتہ ہے، نہ ہی انہیں شریعت کا پتہ ہے، اور ہم لوگ انہیں پیر اور بزرگی کا نام دے کر ان کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیتے ہیں، حالانکہ جو آدمی خود عمل نہیں کرتا وہ ہماری اصلاح کیسے کرے گا۔ اسی طرح بعض پیر وہ ہیں جو ہمیں نیکی کا کہتے ہیں، کسی نیک عمل کا کہتے ہیں، لیکن ان کا خود عمل نہیں ہوتا، تو اس لیے جو پیر خود عمل نہ کرتا ہو اس پیر کو چھوڑ دینا چاہیے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینی چاہیے جو عمل سے واقف ہو، عمل کرنے والا ہو۔ جس اللہ والے نے اپنے مرشد کی صحبت میں رہ کر نسبت باطنی کو اختیار کیا ہو اور اسی طرح فقر فاقہ کو اختیار کیا ہو اور اپنی اصلاح کی ہو، اور وہ جانتا ہو کہ میں نے اپنے مرید کی اصلاح کیسے کرنی ہے، اس کے ہاتھ پر ہمیں بیعت کرنی چاہیے۔ اور بعض لوگ پیروں کی اولاد کے مرید ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ ہمارے بڑوں کا پیرانہ گھرانہ ہے، لہذا جو بڑے پیر تھے ان کی جو اب اولادیں ہیں، اب بعض اولادیں وہ ہوتی ہیں جو علم والی ہوتی ہیں، ان کا تو بیعت کرنا چاہیے ان کے ہاتھ پر، لیکن بعض وہ پیر ہوتے ہیں جنہیں شریعت کا بالکل نہیں پتہ ہوتا، وہ اپنے باپ والی پوسٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور آگے اپنا نظام چلا رہے ہوتے ہیں۔ اب جو پیر خود علم نہ جانتا ہو یہ سمجھ کر بیعت نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارا خاندانوں کا یہ پیرانہ گھرانہ ہے، ایسے نہیں، بلکہ اس کے عمل کو دیکھنا چاہیے اور اس کی عملی زندگی کو دیکھتے ہوئے بیعت کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح بعض وہ پیر اور مرشد ہیں جو اپنے مریدوں کو کہتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم آپ سے باخبر ہوتے ہیں۔ اب یہ کتنا جھوٹا عقیدہ ہے، اور ایسے خناس پیروں کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ کہاں دیکھتے ہیں، اور وہ سراسر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ تو ایسے پیروں کا یہ عقیدہ رکھنا اپنے آپ کے ایمان کو ضائع کرنے والی بات ہے، لہٰذا ایسے عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ غیبی بات، غائب کا علم جاننا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کی تعالیٰ کے علاوہ کوئی غیبی صفت نہیں رکھتا۔ اب ایسے کہنا کہ میں آپ سے باخبر ہوں، آپ جہاں بھی ہوں میں دیکھ رہا ہوں، ایسا عقیدہ رکھنا بہت غلط بات ہے اور اپنے مریدوں کو دھوکے میں ڈالنے والی بات ہے۔ اور اسی طرح بعض پیر کہتے ہیں اپنے مریدوں سے کہ اب آپ کو نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کس لیے ہیں، ہم آپ کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو بھائی ایسے نہیں لوٹنا چاہیے، عوام کا ذہن خراب نہیں کرنا چاہیے، عوام تو پہلے ہی اللہ سے دور چلی گئی ہے، اب ہم ان سے بیعت لے کر پھر انہیں دور کریں تو یہ زیادتی والی بات ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔